پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ لا جناح علیکم، کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر، ان طلقتم النساء، اگر طلاق دے دو تم طلاق دے دو بیویوں کو، ما لم تمسوہن، جب تک کہ تم نے ان کو چھوا بھی نہ ہو، او تفرضوا لہن، یا نہ مقرر کیا ہو ان کے لیے کوئی حق مہر، ومتعوہن، تم ان کو متعہ دے دینا تھوڑا سا، علی الموسع، مالدار پر، قدرہ، اس کی ہمت کے مطابق، وعلی المقتر، اور غریب پر، قدرہ، اس کی ہمت کے مطابق، متاعا بالمعروف، یہ متعہ سامان دستور کے مطابق، حقا علی المحسنین، حق ہے نیک لوگوں پر، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر طلاق دو تم ان کو، من قبل ان تمسوہن، ان کے چھونے سے پہلے، وقد فرضتم لہن، حالانکہ تم نے مقرر کر رکھا ہو ان کے لیے کوئی حق مہر، فنصف ما فرضتم، پس نصف ہوگا وہ جو تم نے مقرر کر رکھا ہے، الا ان یعفون، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا معاف کر دے وہ کہ جس کے قبضے قدرت میں ہے نکاح کی گرہ، وان تعفو، اور یہ کہ تم معاف کر دو، یہ زیادہ قریب ہے تقوی کے، ولا تنسوا الفضل، نہ تم بھلاؤ فضل کو آپس کے درمیان، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ بسبب اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ آیات مبارکہ 2 آیات میں 2 حکم بیان کیے، اور یہ حکم اس عورت کے لیے ہے جس کے ساتھ اس کے خامند کا نکاح تو ہوا ہو لیکن خامند نے ابھی اس کے ساتھ خلوت نہ کی ہو، یوں سمجھ لیجئے کہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی سے پہلے اور میاں بیوی کے تعلقات قائم ہونے سے پہلے مرد نے اگر بیوی کو طلاق دے دی تو کیا ہوگا؟ ایسی بیویاں 2 حالتوں میں ہوں گی، 2 حالتوں میں سے ایک میں ہوگی۔ نمبر 1، نکاح کے وقت اس عورت کا حق مہر مقرر ہوا تھا یا حق مہر مقرر نہیں ہوا تھا۔ اگر یہ عورت ایسی ہے کہ خامند کے ساتھ ابھی اس کی خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، خامند نے اس کو طلاق دے دی اور نکاح کے وقت اس کا حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا، تو یہ ایک طلاق ہی اس کو بائنہ کر دے گی، یہ ایک طلاق سے یہ خامند سے بالکل ختم ہو گئی، کیونکہ گزشتہ درسوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ طلاق کے بعد عدت گزارنے کی ایک حکمت یہ ہے کہ عدت کے اندر پتہ چل جائے کہ عورت کا رحم پہلے والے خامند کے پانی کے ساتھ مشغول تو نہیں ہے۔ جب عدت گزر جائے گی تو بالکل پتہ چل جائے گا کہ یہ بالکل پاک صاف ہے، پہلے والے خامند کی کوئی امانت اس کے رحم کے اندر نہیں ہے، اب وہ دوسری جگہ پہ نکاح کر لے۔ اب جب عورت کی خلوت ہی نہیں ہوئی تو یہ والی حکمت کی تو یہاں ضرورت ہی نہیں ہے، تو ایک طلاق سے ہی وہ بائنہ ہو گئی۔ اب مرد نے چونکہ اس کے ساتھ حق مہر مقرر نہیں کیا تھا تو مرد کے اوپر اس کا کچھ بھی دینا لازم نہیں ہے۔ جو نکاح کے ذریعے سے اس کی ایک قید بنی تھی، ایک لفظ آیا تھا کہ یہ فلاں کی منکوحہ ہے، اس لفظ کے بارے میں شریعت کہتی ہے کہ مرد اس کو متعہ دے دے، متعہ دے دے۔ متعہ کے یہ وہ متعہ نہیں ہے جو اہل تشریح والے ہیں، یہ متعہ کوئی نفع کی چیز دے دے،
وہ نفع کی چیز کیا ہے کہ اس کے اندر شریعت کہتے ہیں 3 کپڑے دے دے، 3 کپڑوں میں پورا ایک جوڑا، سر کا دوپٹہ، قمیض اور شلوار۔ یہ 3 کپڑے مالدار آدمی اپنی وسعت کے مطابق دے گا، مالداروں والا جوڑا۔ تنگ دست آدمی اپنی وسعت کے مطابق جو ان کے گھروں میں عام طور پہ پہنا جاتا ہو وہ ایک جوڑا کپڑوں کا دے۔ یہ حسن سلوک کرنا نیک آدمی کی ذمہ داری ہے۔ بھئی وہ آپ کے نکاح میں آئی تھی، اس کا کچھ نہ کچھ تو نام آپ کے نام کے ساتھ جڑا تھا نا، اب آپ اس کو اپنی ذات سے جدا کر رہے ہیں تو بالکل خالی ہاتھ جدا نہ کریں، اس کو پھر بھی کچھ نہ کچھ آپ اس کو کپڑے کا جوڑا دے دیں، اگر اللہ نے وسعت دی ہلکا پھلکا خرچہ دے دیں تاکہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ حوصلے والی بات ہو۔ یہ اس صورت میں ہے کہ اگر اس کا حق مہر مقرر نہیں ہوا۔ اگر عورت کا حق مہر مقرر ہوا تھا پھر مرد نے نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے بغیر خلوت صحیحہ کہ اس کو طلاق دے دی، اب بھی ایک طلاق سے ہی وہ بائنہ ہو جائے گی، لیکن اب مرد کے ذمہ لازم یہ ہوگا کہ جو ٹوٹل حق مہر مقرر ہوا تھا اس کا نصف وہ اس بیوی کو دینا لازم ہوگا، نصف اس کو دینا لازم ہوگا مرد کے ذمہ۔ البتہ اگر عورت نہ لے اور اس کو معاف کر دے، عورت کہے بھی ٹھیک ہے مجھے تو اب تیرے حق مہر کی بھی، جب میں تیرے نکاح میں ہی نہیں رہی ہوں تو تیرے پیسے کی بھی مجھے ضرورت نہیں ہے، حق مہر کی بھی، وہ ویسے معاف کرنا چاہے تو ایک الگ معاملہ ہے، ورنہ شرعاً اس کے ذمہ نصف حق مہر دینا لازم ہوگا۔ یہ 2 حکم اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ میں بتائے۔ اب ان دونوں حکموں میں بھی آپ اگر دیکھیں کہ طلاق کی صورت میں خلوت صحیحہ نہ ہوئی ہو، اللہ عورت ہی کو حق بیان کر رہے ہیں، مرد کو تو زیادہ پڑ ہی رہی ہے نا، حق مہر مقرر کیا تھا تو نصف حق مہر دے گا، نہیں مقرر کیا تھا تو کم از کم متاع تو پھر بھی دینا ہی ہے، تو حق تو یہاں عورت ہی کو مل رہا ہے، مرد کے اوپر تو زیادہ ہی پڑ رہی ہے، اس کو تو پھر بھی کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑ رہا ہے۔ اب بھی اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر عورتوں کے حقوق نہیں بیان کیے، اللہ نے قرآن پاک کے اندر عورتوں کی حق تلفی کیا نعوذ باللہ، تو یہ قرآن پاک کے اوپر ایک بہت بڑا الزام ہوگا۔ تو مردوں سے زیادہ اللہ نے عورتوں کے حقوق کو شریعت کے اندر عورتوں کے باپ کے لیے ایک جملہ آتا ہے حدیث مبارکہ میں، رضا الربی فی رضا الوالد، اللہ کی رضا والد کی رضا کے اندر ہے۔ عورت کے لیے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ عورت کے لیے جو بہن کی خدمت کرتا ہے اس کے لیے اتنے اتنے اجر ہیں۔ عورت کے لیے جس نے بیٹی ایک پالی، اس کو ادب سکھایا اور جناب والا ادب سے گھر سے رخصت کیا، میں محمد ضمانت دیتا ہوں کل بروز محشر اللہ سے اس کو جنت لے کے دوں گا۔ یا رسول اللہ 2 پہ 3 پہ، 3 پہ یہ حکم ہے، یا رسول اللہ 2 پہ بھی ہے، یا رسول اللہ اگر کسی کی ہوئی 1، کہا کوئی بات نہیں، وہ 1 کی پرورش کر لے، میں محمد ضمانت دیتا ہوں 1 پہ بھی اللہ سے جنت لے کے دوں گا۔ یعنی کسی بھی روپ میں عورت ہے اس کو اللہ رب العزت نے انعامات سے نوازا ہے، اس کی پرورش کرنے والے کو۔